السلام علیکم ناظرین، سنڈریلا تھیم یعنی کہ پریوں کی کہانی جہاں سب اچھا ہی اچھا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی مسئلہ ہو تو اتنی سنجیدہ نوعیت کا نہیں ہوتا۔ چلیے آج کی ویڈیو میں آپ کو سنڈریلا تھیم بیسڈ ڈراماز دکھاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈرامہ بھولی بانو۔ بھولی بانو سنڈریلا تھیم ہے۔ ایک مظلوم لڑکی، اس کا ہمدرد لڑکا۔ اس ڈرامے میں بانو اور سید جبران کی محبت بے حد فیسنیٹ کرتی ہے۔ کہانی ایک سادہ اور معصوم لڑکی بانو کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد اسے اپنی نانی کے ہاں رہنا پڑتا ہے۔ بانو کے لیے زندگی تب بدلتی ہے جب اندرون سندھ کا ایک لینڈ لارڈ تاجدار اس سے پیار کر بیٹھتا ہے۔ بانو اپنی محبت سے بے خبر ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد بانو اس کے رشتہ دار کے بیٹے صوبان سے شادی کر لیتی ہے۔ صوبان کی ماں اور بہنیں اس کو پسند نہیں کرتی۔ اس کی بہن کی شادی تاجدار سے ہو رہی ہوتی ہے، پر وہ بانو سے اظہار محبت کرتا ہے، اس کی مدد کرنے میں ہر قدم آگے، مگر بانو ایک وفادار لڑکی ہونے کی وجہ سے اس سے کسی کی مدد نہیں چاہتی۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں ہبہ بخاری اور سید جبران ہیں۔ آپ کو یہ یقیناً بہت پسند آئے گا۔ ڈرامہ سیریل ایک جھوٹی لو سٹوری۔ ڈرامہ سیریل ایک جھوٹی لو سٹوری سنڈریلا تھیم پر مبنی ہے، ایک سچے پیار کی کہانی۔ یہ ایک ویب سیریز ہے جو بہت ہی مزیدار انداز میں بنائی گئی، جس میں رشتہ کلچر کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک جھوٹی لو سٹوری کے کردار بہت حقیقی انداز میں زندگی سے قریب تر دکھائے گئے اور یہ روایتی ڈراماز کے میلو ڈرامائی انداز سے دور ہیں۔ ڈرامے کی مرکزی کردار مدیحہ امام میں، ان کے ساتھ مین رول میں بلال عباس ہیں۔ ایک جھوٹی لو سٹوری سلمی اور سہیل کی کہانی ہے، جو دونوں ایک مثالی ساتھی اور سچی خوشی کی تلاش میں ہیں۔ یہ سیریل ایک ہلکا پھلکا تفریحی کامیڈی ہونے کے ساتھ ہمارے معاشرے کی سچائیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ حقیقت سے قریب تر ہونا اس جھوٹی کہانی کو سچ سے قریب لاتا ہے۔ کہانی زندگی کی سادگیوں، روزمرہ کے گھریلو اور خاندانی رشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ سنڈریلا تو پاس تھی، بس وہ جوتے کہیں اور فٹ کرتا رہا۔ ڈرامہ سیریل دل آویز جو کہ جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا، اس کی کہانی پریوں کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے کو اس کی زبردست کہانی کی وجہ سے خاصی پذیرائی ملی۔ یہ کہانی ایک لڑکی دل آویز کی ہے جو ایک ایسی ماں کی بیٹی ہے جس کا تعلق بازار حسن سے ہوتا ہے، لیکن ایک بااثر اور امیر تاجر ہے جو اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتا۔ ایک خوبصورت جوان سکندر سے دل آویز کی زندگی میں آتا ہے، لیکن جب وہ اس کی محبت قبول نہیں کر پاتی، اس کی ماں کا کردار داغ بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں عفان وحید اور کنزہ ہاشمی ہیں، جنہوں نے زبردست ایکٹنگ کی ہے۔ سنڈریلا سے بھی کافی زیادہ ملتی جلتی ایکٹنگ۔ ڈرامہ سیریل پرستان جسے ایک مکمل سیریز کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ظالم مامی اور مظلوم بھانجی کی سنڈریلا کہانی ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے ہمیں ایک ہی دکھ کھائی جا رہا ہے، یہ پریاں اتنی احمق کیوں ہوتی ہیں؟ جتنے روزے تھے اتنے ہی دن ہمیں پرستان کے سفر پر ہو گئے، لیکن یہ قہقہ پرستان نہیں، ایک ڈرامہ سیریل کی بات ہو رہی ہے جو رمضان میں دکھایا گیا۔ جس طرح اسکرپٹ مکمل مڈل کلاس ماحول پر لکھا گیا، اس کے جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ گھر کی مالکن خاتون کو مہنگائی کا بلڈ پریشر بن کر چڑھتے ہیں۔ مسائل اور ہیں، عکس بندی ان مسائل کے مطابق کسی طور پر بھی اصلی نہیں لگ رہی۔ عکس بندی جن جگہوں پر ہوئی ان کے مسئلے اور ہوتے ہیں، جیسے نئے طرز کے نقشوں پر بنے بڑے بڑے گھر دکھائے گئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کسی بھی طور پر اس بجٹ میں نہیں ہو سکتی جس بجٹ پر ڈرامہ مکالمے کے توسط سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے سنڈریلا سٹائل دکھایا گیا ہو۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے ایک مختلف سٹوری مگر سنڈریلا سیریل سٹوری تھی، جس میں اداکار بلال عباس نے ایک ایسے لڑکے کا کردار ادا کیا جس کی شخصیت کو اس کے سوتیلے باپ نے ڈرا کر اتنا بگاڑ دیا کہ اسے اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس ڈرامے میں یمنا زیدی نے بلال عباس کی بیوی کا کردار ادا کیا جو بلا کی خوبصورت مگر کم عقل ہوتی ہے۔ اس کا سوتیلا سسر سرور یعنی کہ عمیر رانا اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں کو اس ڈرامے کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ برا کام کرنے والے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا،
پھر چاہے وہ کتنا ہی امیر اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ ڈرامہ سیریل کلموہی، جو ٹی وی پر کلموہی کے نام سے ایک ڈرامہ سپر ہٹ ہوا، یہ کہانی ایسی بدنصیب لڑکی کی ہے جس کا نام ہے حسنہ، مگر سانولی رنگت کے باعث اسے سبھی کلموہی یا کلو کہہ کر پکارتے ہیں۔ بالکل اس کی بھی سنڈریلا سے مماثلت ہے۔ اپنی سوتیلی ماں کا ظلم سہتے سہتے اور دن بدن بڑھتی نفرت کا سامنا کرتے ہوئے جوان ہونے والی اس لڑکی کا مرکزی کردار ماریا واسطے نبھا رہی ہیں۔ ابن آس کی اس تحریر کو ہدایت کار سید عاطف حسین نے ڈرامائی تشکیل دی ہے۔ ماریا واسطے کے ساتھ بدر خلیل، فیضان راشد، راجہ حنان اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل بنٹی آئی لو یو۔ ڈرامہ سیریل بنٹی آئی لو یو دیکھنے والوں کو سنڈریلا سٹوری لگے گا جیسے وہ تمام ہی کرداروں کو جانتے ہیں۔ یہ کہانی ایک نوعمر لڑکی دانیہ کے گرد گھومتی ہے۔ دانیہ ابھی 19 سال ہی کی تھی کہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے، وہ بھی بوڑھے شخص مہتاب پٹیل سے جو دولت مند ہے۔ کہانی کچھ آگے بڑھتی ہے کہ مہتاب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مہر کی موت کے بعد اس کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ دانیہ کے نام منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دانیہ کو ایک لڑکا بنٹی پسند آ جاتا ہے، مگر بنٹی دانیہ کی بجائے دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ دانیہ بنٹی کو کس طرح اپنی محبت کا احساس دلاتی ہے، یہی اس کہانی کا تانا بانا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں صبا قمر، نعمان اعجاز، محمود اختر اور خواجہ سلیم۔ ڈرامہ سیریل ڈرسی جاتی ہے صلا۔ ڈرسی جاتی ہے صلا سنڈریلا تھیم ہے۔ ہم ٹی وی سے نشر ہونے والے اس ڈرامے میں معاشرے کے ایک سیاہ پہلو کو اجاگر کیا گیا۔ ایک نہایت سیریس ٹاپک کو بیان کرنے والا یہ ڈرامہ عوام میں خاصا مقبول رہا۔ مرکزی کردار میں نظر آنے والے نعمان اعجاز کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ کہانی ڈری سہمی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کے والد غیر ملک میں نوکری کرتے ہیں۔ کسی مضبوط آدمی کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے اور اس کی ماں کو بھری پری فیملی میں بھی ہراساں کیا جاتا ہے۔ نعمان اعجاز جو کہ صلا کی تائی کا بھائی ہے، وہ سب کے سامنے ایک اچھے انسان ہونے کا ڈھونگ کرتا ہے، مگر پیٹھ پیچھے وہ صلا اور اس کی ماں کو پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ عورتوں کو ان کے گھروں میں حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنڈریلا کی طرح صلا کو بھی گھر سے ہی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں۔ میرے ہم نشیں ایک ہارٹ ٹچنگ ڈرامہ ہے۔ اس میں پشتونوں کی روایات دکھائی گئیں۔ اس میں ایک لڑکی دکھائی جا رہی ہے جس کے بچپن میں خاندان میں ایسے حادثات ہوئے جو اس کے ذہن میں رہ گئے۔ اس کی والدہ کو گردے کی تکلیف ہوئی، لیکن علاقے میں خاتون ڈاکٹر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اسپتال نہیں لے جایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ ایک منگیتر ہے جو اس لڑکی کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کبھی توڑ پھوڑ، کبھی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دیتا ہے تاکہ وہ امتحان دینے جا ہی نہ سکے۔ تو دیکھیے منگیتر کے حربے کہاں کو چلتے ہیں۔ اس میں بھی سنڈریلا کی مماثلت نظر آتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت۔ ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت ایک ایموشنل ڈرامہ ہے۔ مایا علی نے ڈرامے کے کردار کے مطابق ایک عام سی سادہ سی لڑکی کا کردار بہت اچھے سے انداز میں نبھایا۔ ڈرامے کا اختتام جدائی کا درد لیے وقت کی دھول میں لپٹے بے چین جذبات کی کروٹیں پھر انہیں تھپکی دے کر سلانے جیسا تھا۔ رشتوں کے بور میں پھنسے کرداروں کے گرد چکر کاٹتی اس کہانی کو ابتدا سے ہی ناظرین کی توجہ حاصل رہی، کیونکہ اس ڈرامے کی کاسٹ بھی کافی نامور تھی اور یہ ARY ڈیجیٹل کی بڑی پیشکش تھی۔ اس ڈرامہ سیریل کی دلچسپی آخر تک برقرار رہی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات محبت کی کہانی سنڈریلا جیسی بھی ہوتی ہے، مگر اصل کہانیوں میں بھی ایسے ویلن آ جاتے ہیں جو دو پیار کرنے والوں کو کبھی ملنے نہیں دیتے۔ اس ڈرامہ سیریل میں اس لحاظ سے بھی کہانی سنڈریلا سے ملتی ہے کہ وہاں سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں تھیں، یہاں سوتیلی ماں، جس کی وجہ سے سنڈریلا یعنی کہ ڈرامے کی ہیروئن اپنے پیار سے محروم رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مایا علی نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس کا نام بھی ایک نئی سنڈریلا تھا۔ آپ کو ان ڈراماز کی کلیکشن کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا۔